کہ پاکستان بہت فیسلیٹیٹ کر رہا ہے، بہت اچھا کردار ہے پاکستان کا، لیکن پاکستان نے ایک کام ضرور کیا ہے جو ان کی شکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان نے ہمارا جو کیس ہے وہ امریکہ کے سامنے ویسے نہیں رکھا جیسے امریکہ کا کیس ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اس پورے معاملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اس ملک میں گزشتہ کچھ عرصے میں جو قوانین بنے ہیں وہ قوانین پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے، ایک حد میں رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو فکس کرنے کے لیے، ایک حد میں رکھنے کے لیے، سزا دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا الزام بار بار ہمارے سامنے آ چکا، اور ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں۔ یہ جو نیب کے مقدمات ہیں، یہ وفاقی آئینی عدالت میں جائیں گے تو وہاں حکومت نے ظاہر ہے کہ کورٹ پیکنگ کی یہ پی ٹی آئی والے الزام لگاتے ہیں، اور وہاں عمران خان کے مقدمات جانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے حق میں عمران خان کے خلاف فیصلہ آئے گا، فائنالٹی ملے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں ہوئیں۔ مرحوم عرفان صدیقی صاحب وہ قانون بنا کے چلے گئے کہ اسلام آباد میں جلسہ جلوس نہیں ہو سکتا، جمہوریت کی بنیادی روح کے خلاف ایک شخص جو اخباروں میں کالم لکھتا ہے، جو ایک سیاسی جماعت کی جانب سے سینٹ میں ایک اہم رول نبھا رہا تھا، وہ یہ قانون بنا کر چلا جائے، یعنی ایک جمہوری حکومت جمہوریت کے خلاف قانون بناتے۔ نون لیگ نے جو باقاعدہ طور پر جمہوریت کا سودا کیا، اس میں جب نون لیگ نے یہ کام کر دیا تو یہ بھی ہوا۔ عمران خان صاحب کو فکس کرتے ہوئے اڈیالہ کے اندر مقدمات چلائے گئے، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو چیزیں ہونی، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف سینٹرک چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پاکستان، اس کا جو فیصلہ ہے اس میں ہوا کیا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت 9 مئی کے مقدمات واپس لے لیتی، عدالت کہتی آپ کا یہ عمل غلط ہے، اب ہم آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ واپس نہیں لی جا سکتے، عدالت ان پہ کام کرے گی، تو یہ ہوتا پاکستان تحریک انصاف کے ایکشن کو عدالت واپس نل اینڈ وائڈ کر دیتی، انڈو کروا دیتی، یہ ہو جاتا۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انسداد دہشت گردی عدالت نے اب تک درخواست ہی نہیں دی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات ہم واپس لے رہے ہیں، اور عدالت نے روک دیا ہے۔ یہ ریسٹریننگ آرڈر، سہیل آفریدی صاحب اس میں ملزم بنائے گئے، بعد میں بنائے گئے۔ ریڈیو پاکستان نے یہ کہا کہ یہ اثر انداز ہوں گے صوبائی حکومت والے، اس لیے مقدمہ کسی اور ہائی کورٹ میں لگا دیا جائے، یعنی پشاور میں نہ لگایا جائے تو کسی اور ہائی کورٹ میں لگایا جائے، تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا جائے تو مرکز کی حکومت ہے، اگر لاہور ہائی کورٹ میں لگایا جائے تو وہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، سندھ ہائی کورٹ میں آپ لے آئیں تو وہاں پیپلز پارٹی کی، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو کیا وہ اثر انداز نہیں ہوں گے اپنے بدترین مخالفین پر؟ تو یہ جو لاجک ہے، یہ لاجک عجیب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اسی طرح سے اٹھا کے مرکز سے مقدمات، اسلام آباد سے یا آئینی عدالت سے کہیں جی پشاور لے کر جائیں، اس لیے کہ یہاں پر یہ حکومت اثر انداز ہوگی، تو یہ فلاڈ ہے، یہ چیز ہی فلاڈ ہے۔ لیکن بہرحال ریڈیو پاکستان نے یہ درخواست دی، اب میری رائے میں درخواست ہی فلاڈ ہے یہ، کیونکہ جو نقطہ ہے اس نقطے کی بنیاد پہ پورے ملک میں مقدمات آپ اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دیں گے۔ اب دوسری چیز کیا ہوئی، وفاقی آئینی عدالت نے 24 مارچ کو مقدمات واپس لینے پر روک لگائی، ریسٹریننگ آرڈر جاری کیا۔ اب ریڈیو پاکستان کی بات ہم نے کر لی، ابھی تک باقاعدہ سماعت اس میں مقرر نہیں ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا کا جو لا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے آفیسر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی درخواست دی نہیں گئی تو عدالت کو روک لگانے کی ضرورت نہیں تھی، پہلے کیس بنتا کاز آف ایکشن، پھر اس کے بعد عدالت حکم دیتی۔ وکیل سینئر وکلا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے دوسرے فریق کو سنے بغیر حکم دے دیا، پہلے درخواست کی مینٹینیبلٹی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کہتی ہے کہ ہم صرف وہ مقدمات واپس لے رہے تھے، یعنی لیتے جو سیاسی نوعیت کے ہوں یا جن میں واضح ثبوت موجود نہیں ہو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے 29 کیسز میں سے 23 کا تو فیصلہ بھی ہو چکا،
عام عدالتوں میں 319 کیسز میں سے 285 کیسز نمٹائے جا چکے، باقی کیسز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں۔ اب ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کیس منتقل کرنا متعلقہ چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ یہ ریڈیو پاکستان کی درخواست کے حوالے سے ہمیں بات پتہ چل رہی ہے۔ ایک اور کیس پہ عدالت نے سہیل آفریدی سے 10 دن میں جواب مانگا ہے، جس میں عمران خان کی ریلیز فورس، رہائی فورس، اس کا ذکر ہے، اور کوئی سرکاری اس کی تصدیق نہیں ہے، وہ بنی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے یہ نام رکھا تھا، اب ہم یہ نام بھی نہیں رکھ رہے، لیکن یہ کیس جو ہے یہ بھی چل رہا ہے۔ دیکھیے ایک اور کام ہوا تھا ہمارے یہاں ایک فیصلہ آیا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ پہلے عدالت نے کہا نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد جب حکومت نے کچھ تبدیلیاں وغیرہ کر دی اور بینچ اپنی مرضی کا بننے لگا، تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ جب یہ آ گیا تو اس کے بعد بھی ہماری عدالت نے، اسی عدالت نے جس نے کہا کرو، اس نے کہا کہ آپ سویلین کو قانون بنائیں گے رائٹ آف اپیل دینے کے لیے 45 دن کے اندر۔ اس بات کو سال سے اوپر ہو چکا کہ آپ 45 دن کے اندر قانون بنائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو سال تو ہو چکا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ فکس کیا جا رہا ہے۔ اور مثال چاہیے آپ کو تو ہمارے ہاں جو انتخابی عذرداری ہے وہ ٹرائیبونل میں جاتی ہے۔ یہاں باقاعدہ طور پر قانون بنایا گیا کہ ٹرائیبونل میں ریٹائرڈ ججز لائے جائیں گے۔ ریٹائرڈ ججز لائے گئے، اور ریٹائرڈ ججز نے کیا کیا آپ دیکھیے، جس طرح سے مریم نواز کی، نواز شریف کی، شہباز شریف کی، عطا تارڑ صاحب کی، باقی لوگ بڑی تعداد میں، ان سب کی درخواستوں کے فیصلے ہوئے۔ تو کیا فیصلے ہوئے؟ آپ کی درخواست ٹھیک نہیں ہے، آپ کی درخواست میں نام میں اسپیلنگ غلط ہے، آپ کی درخواست میں اس جگہ یہ نہیں لکھا ہوا، آپ کی درخواست میں اس پیج پر ٹھپا اسٹیمپ نہیں ہے، آپ کی درخواست میں اس جگہ اوور رائٹنگ ہے، اس جگہ دھندلا لکھا ہوا ہے، چیزیں ٹھیک نہیں لگی ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات، وہ جو ڈھونڈ کے نا کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، اس طرح کے اعتراضات لگائے گئے ہیں، اور اس طرح کے اعتراضات کی بنیاد پر یہ فیصلے دیتے ہیں۔ کیا تھیلے کھلوائے گئے؟ کیا فارم 45 چیک کیے گئے؟ کیا یہ دیکھا گیا کہ اگر ایک الیکشن میں عطا تارڑ موجود ہیں، ان کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کا بیکڈ کینڈیڈیٹ موجود ہے، بلاول بھٹو زرداری ایک جگہ موجود ہیں، پھر اس کے بعد وہاں پر جماعت اسلامی کا لبیک کا کینڈیڈیٹ بتا رہے پی ٹی آئی والا جیتا ہے، اور ان کے فارم 45 بھی وہ گواہی دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا فارم 45 گواہی دے رہا ہے، تو کیس آسان ہے، صاف ہے، ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن نہیں، درخواست میں ایسے غلط ہے، ویسے غلط ہے، نام ٹھیک نہیں لکھا ہوا، اس طرح کے کام کر کے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں کو فارغ کیا گیا۔ اب یہ درخواستیں جائیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور وہاں معاملات دیکھے جائیں گے۔ تو وہاں پر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر جو کورٹ پیکنگ کا عمل ہے وہ اس طرح سے بھلے نہ ہوا ہو، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ دیکھیے کہ ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا، ان کو ٹویٹ پر 17 برس کی سزا سنانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس نہیں لگ رہا۔ اس معاملے کو لے کر فیصل صدیقی صاحب چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان، تو وہاں جو اعتراضات ہمارے سامنے رجسٹرار آفس سے آئے ہیں وہ اعتراضات اسی طرح کے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اتنے پیجز، اس طرح کی چیزیں، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ بہت عجیب و غریب ہے، اور یہ لوگوں کو باقاعدہ طور پر فکس کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، چیزیں پاکستان تحریک انصاف کو ذہن میں رکھ کر کی جانی کہ ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہوا کیا؟ 2 افسران الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ان کے نام ہیں مسعود اختر شیروانی اور ڈائریکٹر جنرل لا محمد ارشد صاحب، ان دونوں کو اسپیشل سیکرٹری بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ بہت عجیب و غریب کام ہے کہ آپ نے شخصیات کو ترقی دی ہے، عہدے کو ترقی نہیں دی، ایلیویٹ عہدے کو نہیں کیا گیا۔ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا کہتا ہے؟ یہ 15 اپریل کو جاری ہوا نوٹیفیکیشن۔ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کے رولز 2017 کے رول 51B کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کیا، اور ڈائریکٹر جنرل پولیٹیکل فائنانس بیسک اسکیل 21 کے عہدے کا نام تبدیل کر کے اسپیشل سیکرٹری پولیٹیکل فائنانس بیسک اسکیل 21 رکھ دیا، اور بتایا گیا کہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، لیکن صرف موجودہ
آفیسر مسٹر مسعود اختر شیروانی کے لیے مختص ہے، بس ان کے لیے وہ جائیں گے تو یہ واپس عہدہ جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل کا بن جائے گا، اسپیشل سیکرٹری کا عہدہ نہیں رہے گا، اور ڈائریکٹر جنرل پولیٹیکل فائنانس واپس ویسے ہی ہو جائے گا BS21۔ تو یہ لوگوں کو نوازنے کے لیے کام کیا جاتا ہے، جیسے محمد ارشد صاحب ڈائریکٹر جنرل لا کے عہدے پر 5 بار توسیع دی گئی، کسی بھی شخص کو جو قانون ہے اس کے مطابق 3 بار توسیع دی جا سکتی ہے، لیکن ان کو 5 بار توسیع دی گئی۔ ان کے معاملے میں ہے کیا؟ 2 چیزیں کامن ہیں، دونوں ریٹائرڈ ہیں۔ فہیم اختر ملک صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کور کرتے ہیں، ہی ہیپنس ٹو بی ون آف دا بیسٹ جرنلسٹ، بیسٹ رپورٹرز۔ انہوں نے یہ تمام چیزیں بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں ریٹائرڈ ہیں اور دونوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس پہ کام کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس فارن فنڈنگ کیس میں گلٹی قرار دے دیا گیا۔ تو گلٹی قرار دی گئی پاکستان تحریک انصاف، اس کے معاملے میں جن لوگوں نے کام کیا ان پر نوازشات ہیں۔ آپ دیکھیے سسٹم نے ریٹائر لوگ لا کر ان کو ذمہ داریاں دے کر ان سے کام لے کر ان کو توسیع دی، ان کے عہدوں کو ایلیویٹ کیا، ان کے عہدوں کے نام تبدیل کیے، یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا گیا۔ اس سسٹم نے کیا کیا؟ سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر پاکستان، وہ 15 مہینے ہو چکے اپنے عہدے پر مدت مکمل کر چکے، ان کے ساتھ 2 ممبرز، یعنی وہ جو ہوتے ہیں نا صوبائی ممبرز، 4 ممبرز جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی مدت پوری کر چکے، اور یہ 3 لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حکومت نے قانون تبدیل کیا، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کے لیے تھا، قانون تبدیل کیا کہ جب تک نئی تعیناتی نہیں ہو جاتی یہ لوگ رہیں گے۔ اور نئی تعیناتی کے معاملے میں عمر ایوب صاحب، انہوں نے جب وزیر اعظم کو لکھا اس کے بعد ان کے کیس کا فیصلہ ہو گیا، عمر ایوب صاحب سزا یافتہ ہو گئے اور رکنیت چلی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بدقسمتی، محمود خان اچک زئی صاحب بڑے اچھے سیاستدان، بڑے سیزن تجربے کار سیاستدان، لیکن وہ قائد حزب اختلاف بنے۔ وہ ذرا اس معاملے پر کام کریں، شہباز شریف صاحب کو خط لکھیں، ان سے ملاقات کریں اور کہیں لائیں نیا چیف الیکشن کمشنر، اور آئیں مجھ سے بات کریں، میں نام سجسٹ کرتا ہوں، آپ نام سجسٹ کریں، ان پر ڈیلیبریشنز کرتے ہیں اور نئے ممبرز لاتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ کام بھی نہیں ہو رہا۔ پھر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، پاکستان تحریک انصاف کو گھوم پھر کے نظر آئے گا اپنا قصور۔ یہ بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب بھی عمران خان صاحب نے کہا نا، یعنی کوئی اور کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے نام دیا تھا، جنرل باجوہ نے نام دیا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوئی ہے، ہو رہی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنا قصور نظر آتا ہے۔ زیادہ بھروسہ اسٹیبلشمنٹ پہ، اندھا بھروسہ، وہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج اس عمل سے گزر رہی ہے جس میں اسے پیسا جا رہا ہے اور مسلسل پیسا جا رہا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف والے جو جیل سے باہر ہیں، جو جیل کے اندر ہیں وہ پس رہے ہیں، جو جیل سے باہر ہیں، وہ اس چکی سے نکلنے کے لیے یا اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہمیں کوئی خاص سعی کرتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے۔ یہ کتنی عجیب و غریب اور بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہوئے چلا جا رہا ہے۔ آخری چیز، پاکستان تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے اس کا حل بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اگر وہ ایفرٹ کرے۔ یہ جو جنگ کے بعد کی صورتحال ہے، اس میں اب اسرائیلی فوج کو حکم دے دیا ہے، ٹروس کے باوجود، سیز فائر کے معاہدے کے باوجود، کہ بڑا حملہ کیا جائے۔ اسرائیلی فوج کو حکم دے دیا گیا ہے، جنوبی لبنان کے شہروں سے شہریوں کو انخلا کا حکم دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں، اور لبنانی شہریوں کی بڑی تعداد گھر چھوڑ کر شمال کی جانب روانہ ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں، 14 افراد مزید شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں جس کو یہاں کہا جاتا ہے جڑی ہوئی ہے، یعنی لبنان الگ نہیں ہے، لبنان اس سیز فائر معاہدے میں شامل ہے جس کے بارے میں شہباز شریف نے ٹویٹ کیا، انکلوڈنگ لبنان، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے کہا نہیں لبنان شامل نہیں ہے، اسرائیل نے کہا لبنان شامل نہیں ہے اور توڑ دیا۔ اب اس پوری صورتحال پر پاکستان آئے ایران کے وزیر خارجہ، پھر پاکستان سے وہ مسقط گئے، پھر وہاں سے واپس پاکستان آئے، اب وہ ماسکو پہنچ گئے، ماسکو میں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو تحریری طور پر بتا دیا ہے کہ امریکہ کو کیا بتا دیا جائے، ریڈ لائنز بتا دی ہیں، ساتھ میں یہ بتا دیا ہے کہ جوہری معاملہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی آبنائے ہرمز ہم کھولتے ہیں، بلاکیڈ آپ ختم کریں، آگے بڑھتے ہیں، ڈویبلز بتا دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں جن پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے، ایران نے یہ بھی صاف کر دیا ہے۔
تو چیزیں بہت کلیئر کی گئی ہیں ایران کی جانب سے، لیکن ابھی تک امریکہ جو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہاں ایران کی جانب سے جو پاکستان آنے والی مذاکراتی ٹیم تھی اس میں بھی شامل تھے، اور ایران میں پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کے ترجمان بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بہت فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، بہت اچھا کردار ہے پاکستان کا، لیکن پاکستان نے ایک کام ضرور کیا ہے جو ان کی شکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان نے ہمارا جو کیس ہے وہ امریکہ کے سامنے ویسے نہیں رکھا جیسے امریکہ کا کیس ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اس پورے معاملے میں گو کہ کردار ادا کر رہا ہے سالس کا، لیکن سالس کا کردار ادا کرتے ہوئے بھی ان کی شکایت ہے کہ پاکستان غیر جانبدار نہیں ہے اور اس کی جانبداری امریکہ کی طرف ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔